نحمده ونصلي ونسلم على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا عشرہ 13 رمضان المبارک 1439 ہجری. آج کے اس درس میں ہم ان آیات کا جو مختصر ہیں ان کا تذکرہ کریں گے کہ جب انسان محشر کے میدان میں ہوگا تو وہ کیا آرزو کرے گا، اس وقت کیسے تڑپے گا. اور اللہ جل مجدہ ہو چکے خالق کائنات وہی ہے اور مالک کائنات بھی وہی ہے، اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی کی شان کے لائق ہے. مالک یوم الدین وہی ذات اقدس ہے، ذات اطہر ہے. اس نے انسان کے مزاج کو محشر کے میدان میں جب اسے حساب لیا جائے گا تو انسان کے مزاج کا تذکرہ کیا کہ انسان اس وقت کیا کہے گا. سورہ نبا کے اندر آتا ہے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا اور آج میرا یہ وجود دوبارہ کھڑا نہ ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا، اور آج مجھے ذرہ ذرہ کا حساب نہ دینا پڑتا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ بر نیکی کا بھی اجر ملے گا اور ذرہ بر برائی کی بھی سزا ملے گی. سورۃ الفجر میں آتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ بھی کہے گا اے کاش میں نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا. میں ساری زندگی الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا رہا اور اس تصور میں رہا کہ یہ مال میری جان، میری مال، میری عزت کی حفاظت کرے گا. نہیں، آج یہ مال میرے لیے وبال جان بن چکا ہے. مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑ رہا ہے. کاش میں گونگا ہوتا، بول نہ سکتا، آج مجھے ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑ رہا ہے. کاش میں نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا، کچھ خیر کے کام کیے ہوتے، کوئی نمازیں پڑھی ہوتی، کچھ زکاتیں دی ہوتی، کچھ صدقات کیے ہوتے، کچھ خیرات کیے ہوتے. کاش. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے، کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. آج میرا نامہ اعمال مجھے دیا جا رہا ہے. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو کیا کرتا تھا دنیا میں. اس وقت انسان کہے گا کاش آج میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھ رکھا تھا. سورۃ الفرقان میں آتا ہے، کہا جائے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں منافقوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھے ہوتے، کافروں کے ساتھ تعلقات نہ رکھے ہوتے. کاش میں دنیا کے اندر اچھی مجلسوں میں بیٹھتا، اچھے لوگوں میں بیٹھتا، نیک لوگوں میں بیٹھتا، نیک لوگوں کی دوستیاں بناتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. عورتوں کے لیے بھی یہی جملے ہیں کہ وہ بھی کہیں گی کاش ہم ایسی عورتوں کے پاس جا کر نہ بیٹھتے جو غیبت کرتی تھی، جو جھوٹ بولتی تھی، جو ایسی باتیں کرتی تھی جس سے نفرتیں پھیلتی تھی. مرد بھی کہیں گے کاش میں جواریہ نہ ہوتا، جوئے نہ کھیلتا، کاش میں تماش بینی نہ کرتا، کاش میں شرابیں نہ پیا کرتا، کاش میں زنا کے اڈوں پر نہ جاتا، کاش میں سینموں میں نہ جاتا، کاش میں ویڈیو سینٹروں میں نہ گھومتا. یہ جملے اس کو بار بار آئیں گے کہ آج مجھے اپنی ان دوستیوں کا حساب دینا پڑ رہا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو نیک ہو جائے گا، بد لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو بد ہو جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کچھ لمحات انہیں نیک لوگوں سے گزارے ہوتے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر گزارے ہوتے. درود شریف کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، تفسیر فیضان القرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، درس فیضان الحدیث کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، قرآن پڑھ رہا ہوتا، حدیثیں پڑھ رہا ہوتا. آج تیرے یہ دوست ہوتے
لیکن افسوس کہ تو نے دنیا کے اندر ان کو دوست بنایا. یہ انسان خود کہے گا. پھر سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، وہ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ اس کے رسول کی باتیں مانی ہوتی، اللہ اس کے رسول کے قانون اور نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوتا. ہائے ہائے انسان کرے گا، لیکن اس وقت اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو موقع دیا، خاص کر کے امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا موقع کہ بخشش کے مختلف ذرائع بتا دیے. کیا رمضان کا مہینہ بخشش کا بہت بڑا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید 6666 آیات بخشش کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اور اسوہ رسول اسوہ حسنہ بخشش کا ذریعہ نہیں ہے؟ لیکن انسان نے ان کو ضائع کر دیا، ان کی پرواہ نہیں کی. پھر کہا جائے گا، پھر وہی انسان کہے گا، سورۃ النساء میں آتا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی. جب وہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو بڑے کامیاب ہو گئے، جب ان لوگوں کو دیکھے گا جن کی زندگیاں بڑی آرام دہ ہیں اور ان کے اوپر چھاتے ہیں نور کے، فرشتوں کے پار بچھے ہوئے ہیں، ان کے قدموں کے اوپر فرشتے ہیں، ان کے ابھی حساب نہیں شروع ہوا. یہ حساب شروع ہونے سے پہلے جس طرح آپ کسی جگہ بل جمع کرانے چلے جائیں اور آپ کو باہر دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے اور ایک لمبی لائن لگی ہو اور اس وقت آپ کو پیاس بھی لگے اور آپ اس لائن سے اس لیے باہر نہ نکلیں کہ اگر میں باہر نکلا تو مجھے واپس جانا پڑ جائے گا، اور آپ کو بل جمع کرانے کی جلدی ہو اور وہ ڈیٹ بھی آخری ہو، پیاس بھی آپ کو لگ رہی ہو اور ٹیمپریچر بھی 45 ڈگری کا ہو، تو پھر بتائیں آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ اور آپ ہی کے ساتھی کچھ ایسے وی آئی پی لوگ ہوں گے جو اندر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر بل مینیجر اٹھ کر جا کر ان سے بل وصول کر رہا ہوگا. تو آپ کہیں گے کاش میں نے بھی پڑھا ہوتا، آپ کہیں گے کاش میں نے پڑھنا ہوتا، آپ کہیں گے کاش میرے بھی تعلقات ہوتے. یہ اس وقت انسان کہے گا. یہ دنیا کی مثالوں کے ذریعے اگر ہم آخرت کو سمجھ لیں تو یہ ہمارے لیے اور بھی اچھی چیز ہے. پھر انسان یہی کہے گا، سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. میں کہتا میرا رب اکیلا ہے، میرا رب بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. میں آپ کو اپنی وجدانی کیفیت اگر بتاؤں تو آپ ضرور محظوظ ہوں گے. میں جب بھی قرآن کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اکیلا بیٹھ کر قرآن سے باتیں کروں. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میرے سامنے آتی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں اور حضور کی زبان سے جاری فرمائے ہیں. یہ لسان مصطفیٰ ہے، کلام الہی ہے، لسان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ایسے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کیا کرو، اس لیے کہ میں بڑا ہی رحمان ہوں، میں بڑا ہی رحیم ہوں. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب آپ ان جملوں کو ایک ایک جملے کو آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، پھر آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا جملہ ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور کل قیامت والے دن وہی حق ہے رکھتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور وہ ہم سے حساب لے، کیونکہ اس نے ہمیں جان بھی دی، مال بھی دی، عزت بھی دیا، سب کچھ دیا. لیکن اگر ہم اس وقت اس حساب سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہماری بدقسمتی ہوگی. سورۃ الانعام میں آتا ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں
اور اپنے رب کی نشانیوں کو پھر نہ جٹلائیں اور ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت انسان کہے گا اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں تیری بندگی کروں گا، اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں تیری عبادت کروں گا، اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں تیرے دیے ہوئے قوانین کی پابندی کروں گا، اے اللہ مجھے واپس بھیج، میں تیری اطاعت کروں گا، تیرے رسول کی اطاعت کروں گا، تیرے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپناؤں گا، تیرے دیے ہوئے کلام کو پڑھوں گا، تیرے دیے ہوئے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس وقت وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ دوسرا عشرہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مل کر ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں، تاکہ ہمیں اس وقت یا لیتنی کنت ترابا یہ نہ کہنا پڑے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اس وقت یہ کہیں ہم اپنے رب کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، جلدی جلدی ہمارا حساب کیا جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم ہے کہ محشر کے میدان میں جو اللہ والے ہوں گے اس وقت ان کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ ہمیں اپنے رب کی جھلک دکھائی جائے۔ ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اور جنت کے بہترین انعامات میں سے سب سے بہتر جو انعام ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے، دیدار الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔